الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه به وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ سورت ہے 15 سپارے کی سورہ اسرا. سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے جو ذات اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. بارک اس کے گرد ہماری برکت ہے تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی قدرت کی نشانی کا خصوصی امتیاز، عظیم الشان معجزہ، اللہ کی بہت بڑی قدرت، اس کا تذکرہ ہے کہ ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اسے کہتے ہیں اسرا. اللہ نے آسمان سے ایک سواری بھیجی، براق، اس پہ آپ سوار ہوئے اور آپ مسجد اقصی پہنچ گئے. بیت المقدس کے اندر جانے کے لیے آپ نے سواری کو بار باندھ دیا. وہاں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. پھر آسمان سے ایک زینہ اترا. وہ زینے کی کیا کیفیت تھی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس زمانے میں شاید کوئی نہ سمجھے. آج کی لفٹ نے تو بہت کچھ سمجھا دیا. کیسی لفٹ اوپر جاتی ہے، وہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس کی شان کا کیا کہنا. زینہ اترا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھے. پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ. پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. پھر آپ بیت المعمور، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، ایک طرح طواف کرتے ہیں، وہاں آپ فرمایا کرتے تھے 70,000 آدمی بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، دوبارہ ان کی قیامت تک باری نہیں آتی. اس بیت المعمور کے ساتھ، دیوار کے ساتھ ٹیر لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، لیکن آپ اس سے بھی آگے گئے. جبرائیل امین کی زیارت ہوئی، اصلی شکل میں انہیں دیکھا. پھر جنت، جہنم، وہ بھی آپ نے دیکھی. پھر آپ واپس تشریف لائے مسجد اقصی تک. پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے. رات کے اسی حصے میں آپ واپس مسجد حرام تک پہنچ گئے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے سب سے پہلے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا. کہنے لگی کسی کو بتانا نہیں، لوگ اور تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، لوگ مانیں گے نہیں، تکذیب کریں گے. آج بھی جو لوگ اللہ کی قدرت کو اپنی عقل سے ناپتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے.
جو لوگ اللہ کی قدرت کو اپنی عقل سے ناپتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو معراج تھا یہ تو روحانی تھا، تو اگر روحانی تو میں اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر خواب میں کر لیتے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ یہ جو اسرا اور معراج تھا یہ جسمانی تھا، تبھی تو اللہ نے کہا سبحان۔ سبحان وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ غیر معمولی اللہ کی قدرت کا شکار ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، سبحان۔ اس کی قدرت میں کہاں نقص ہے؟ اس کے لیے کوئی بھی واقعہ، اس پہ اس کی قدرت، وہ سبحان ہے۔ وہ کسی قدرت پہ جا کر ناقص نہیں ہوتا، کمزوری نہیں دکھاتی اس کی قدرت، سبحان۔ اسرا بعبدی، راتوں رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس وقت کے عقل پرست لوگ لے کر آئے، اس خیال سے کہ ابو بکر بھی بڑے ہوشیار آدمی ہیں، اب تو کم سے کم اس نئے شخص سے دور ہو جائیں گے کہ جو کہہ رہے رات کے حصے میں میں مسجد اقصی تک چلا گیا اور پھر معراج کر لیا اور پھر واپس بھی آ گیا، وہ آیت دوڑتی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ کہا جس پہ تم ایمان لائے ہو۔ فرمایا اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو میرے صدیق کے بارے میں مجھے پریشان نہ کیا کرو، اس لیے کہ صدیق تو وہ ہے جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، ابو بکر تھے جو میری تصدیق کر رہے تھے۔ صدیق کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، یہ تو اس وقت کا میرا ساتھی ہے جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی یہ مان رہے تھے، جب تکذیب کر رہی تھی یہ تصدیق کر رہا تھا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ اسرا ہے، اس کے اوپر زینے پہ جانا وہ معراج ہے، اوپر کا سفر آسمانوں کا وہ معراج ہے۔ وہ بھی قرآن کی آیت موجود ہے، سورہ نجم میں ہے، احادیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی رات میں اسرا بھی ہوا، معراج بھی ہوا، آج آسمانوں پہ لے گئے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، حقائق دیکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ المعراج یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد آپ کافی عرصے دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ نے کوئی معراج پہ خاص عمل تو نہیں کیا، کوئی خاص نفل تو نہیں پڑھے، کوئی خاص دن تو نہیں منایا۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں کہ اس کی تاریخ کون سی ہے، وہ رات کون سی ہے، وہ دن کون سا ہے، مختلف احادیث موجود ہیں، کیونکہ آپ نے خود بھی اس رات میں اپنی زندگی میں کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ تو ہوا، قرآن میں اس کا ذکر، اور اس واقعے میں جو آپ کو اللہ نے ایک خاص تحفہ دیا، جو اصل ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو سوچنے بھی چاہیے مسلمان کو، کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے سارے احکامات تو دنیا میں آئے،
لیکن یہ تحفہ ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے بارگاہ میں بلایا اور وہاں سے وہ تحفہ دے کر بھیجا. وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ نماز کا تحفہ تھا. نماز کا تحفہ تھا. سارے احکامات دنیا میں آئے لیکن نماز کے تحفے کے لیے آپ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور 50 نمازیں ملی. موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، بتایا 50 نمازیں. کہا آپ کی امت نے کوئی نہیں پڑھنی، تخفیف کروا لے. کرتے کرتے آپ 5 تک اللہ نے کر دی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اور بھی کروا لو. فرمایا اب تو مجھے حیا آتی ہے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. اور اللہ کی شفقت دیکھیے، رحمت دیکھیے. فرمایا پڑھے گی تو آپ کی امت 5 ثواب 50 کا دوں گا، ثواب 50 کا دوں گا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس جب یہ دولت آئی، یہ تحفہ آیا تو خوش ہو گئے کہ آپ نے اکیلا معراج نہیں کیا، آپ نے اپنی امت کے لیے بھی معراج کا سامان کر دیا کہ جو نماز پڑھے گا اسے معراج مل جائے گا، اسے اللہ کا قرب مل جائے گا، بلندیاں مل جائیں گی. الصلاۃ معراج المؤمنین، ایمان والوں کا معراج. یہ اس بارات کا بڑا تحفہ تھا. یہ بڑا عمل تھا. اسلام کا ایسا بنیادی رکن ہے کہ اگر نماز نہ ہو تو ایسا ہے جیسے جسم ہے اور سر نہیں. اور اگر عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو ایسا ہے جیسے جسم ہے اور روح نہ ہو. سر کے بغیر زندگی کوئی نہیں. نماز کے بغیر اسلام کوئی نہیں. نماز کے بغیر اسلام کوئی نہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے نا، جو منافق تھے، نماز چھوڑنے کی ہمت انہیں بھی نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ وہاں یہ بات عام تھی کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہے. اور منافق نے اپنے آپ کو کافر تو کہلانا نہیں تھا، نماز وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. ہاں قرآن کہتا ہے نماز پڑھتے تھے لیکن کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے. لیکن انہیں بھی جو جھوٹا اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، نماز چھوڑنے کی ہمت انہیں بھی نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ یہ بات تھی، واضح تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کر کوئی نماز چھوڑ دے. یہ کوئی تصور نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، بہت بڑی سلطنت تھی. اب تمام گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں اور ہدایت جاری کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز کا اہتمام، اور اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو مجھے کوئی امید نہیں تم باقیہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کر سکو. مجھے کوئی امید نہیں. میری نظر میں سب سے اہم چیز نماز کا اہتمام. اور یقیناً وہ مسلمانوں کا امیر
اور خلیفہ ایسے تھے کہ خود مصلی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. اس امت میں شرافت کا معیار یہی تھا. عزت کا معیار، شرافت کا معیار، اچھائی کا معیار یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں کہاں ہے. اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں کہاں ہوتے تھے؟ سب سے آگے. جو مسلمانوں میں جتنا بڑا ہوتا تھا شرافت کے لحاظ سے، کرامت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، وہ اللہ کے گھر میں اتنا ہی آگے ہوا کرتا. یہ مغربی تہذیب ہے جو جتنا بڑا مرتبے میں ہے اتنے بڑے کلب میں جاتا ہے، اتنے بڑے ہوٹل میں اس کے فنکشن ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، اچھائی کے لحاظ سے یہ معیار تھا. اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا. نماز ایک ایسی چیز تھی مسلمانوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی نماز کو 7 سال کی عمر پہ اپنے بچے بچیوں کو نماز کی عادت ڈالو. شعور آ جاتا نا، شعور آ جاتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچہ ہو یا بچی، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کی تربیت کا اور اس کی اصلاح کا، اس کی تربیت کا اور اس کی اصلاح کا جو نسخہ ہے، وہ نسخے میں 2 چیزیں، ایک نماز، دوسرا قرآن. اس کے بغیر انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی، نہ بچے کی، نہ بچی کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی، نہ پڑھے لکھے کی، نہ جاہل کی. فرمایا یہ عالمی نسخہ ہے، اللہ نے دیا ہے تربیت اور اصلاح کا، کہ نماز اچھی ہو، تلاوت اچھی ہو، تلاوت کا معمول ہو، نمازوں میں خشوع ہو، یہ انسان اچھا ہو جائے گا. باقی ساری اچھائیاں اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی اور برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی. لیکن کوئی یہ نسخہ ہی صحیح استعمال نہ کرے تو پھر کوئی امید نہیں ہے اس کی شرافت کی اور اس کی اچھائی کی. اب لوگ کہتے ہیں بچہ ہے تو اچھا، میرا بڑا شریف بچہ ہے، بس نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کون سی اچھائی ہے میاں؟ یہ تو ایسا ہی بچہ ہے تو بالکل ٹھیک، ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، ہاں، لیکن بس ذرا سر نہیں ہے. کہتے ہیں بچہ اچھا، بس نماز نہیں پڑھتا. ذرا بڑی ہمت ہے مسلمان کی کہ اس کو ذرا کہتا ہے. یہ تو بے دینی ہے، یہ تو بے دینی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان اور کافر کے اندر فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب نمازی بھی نمازی نہیں ہے. آج کا نمازی بھی جمعے کا ہے یا پھر 4 کا ہے، فجر تو غائب ہے. ابا پڑھتا ہے تو بچہ کوئی نہیں پڑھتا، ماں پڑھتی ہے تو بیٹی کوئی نہیں پڑھتی. جس گھر میں بچی اور ماں بیٹی نماز نہیں پڑھتی، پڑھنے والوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت نہیں ہے. پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر بھی نماز کی عظمت، اہمیت نہیں ہے. یہی ماں باپ اپنے بچوں کو سویرے سویرے اسکول پہنچا دیتے ہیں، 3 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، یہی پہنچاتے ہیں نا. اہمیت ہے نا. لاکھوں بچے اسکول کے دروازوں پہ کون پہنچاتا ہے؟ ماں باپ پہنچاتے ہیں. کتنی عمر ہوتی ہے؟ 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال پہنچاتے ہیں. اس کی اہمیت ہے. یہ بظاہر نمازی ہے باپ،
بغیر نمازی ہے ماں، بچی نہیں پڑھتی، باپ نہیں، بیٹا نہیں پڑھتا، ان کے دلوں کے اندر بھی نماز کی عظمت اہمیت نہیں۔ اگر اہمیت عظمت ہوتی تو یوں اولادوں کو بے نمازی نہ چھوڑتے۔ تعلیم کی اہمیت ہے نا، کیسے پہنچاتے ہیں؟ سویرے سویرے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کے بچے سویرے سویرے مسجدوں میں آتے ہیں اور ان کی بیٹیاں سویرے سویرے مصلی پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو خود نمازوں سے دور ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خود نمازی ہے، اولاد کا کیا حال ہے؟ انہیں اپنی نبی کی بات کا کتنا لحاظ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں 7 سال کی عمر میں بچے بچی کو نمازی بناؤ۔ نبی سے محبت کا بھی دعویٰ ہے، عظمت کا بھی قائل ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، اور اس کے ارشادات کا اتنا بھی لحاظ نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی اولادیں نماز پڑھتی، خود نمازی ہے، نماز کی عظمت سے محروم ہے، نماز کی اہمیت سے محروم ہے۔ نماز کی عظمت، ایسا ہوتا ہے کہ خود آگ سے بچے اور بچے کو آگ میں جانے دے؟ ایسا ہو سکتا ہے ماں خود آگ سے بچے اور بچی کو آگ میں جانے دے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں خود نماز پڑھ رہا، اولاد نہیں پڑھ رہی، اور وہی اولاد، میں عرض کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد اسکول پہنچ جاتا ہے، تعلیمی ادارے میں پہنچ جاتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، پہنچا بھی دیتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں 7 سال کی عمر میں بچے بچی کو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، سرزنش کرو، بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو۔ بلوغت کے قریب ہے، کیوں؟ بالغ ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے بالغ ہو گیا، نماز رہ گئی، اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، یہ ایسا ہے جیسے کسی بھی ہندو ہوتا ہے۔ اس نے ہندو والا کام کیا، اس نے سکھ والا کام کیا، اس نے کافر والا کام کیا۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، ہندو نماز نہیں پڑھتا، اس نے وہ عمل کیا جو ہندو اور کافر کرتا۔ الحمدللہ مسلمانوں میں شراب کی گندگی کا احساس ہے۔ بیٹا نہیں، چوکیدار بھی پی لے گا نا، برداشت نہیں کرے گا۔ بیٹا نہیں، چوکیدار بھی پی گا تو برداشت نہیں کرے گا۔ اور نماز، چوکیدار چھوڑے، بیٹا چھوڑے، بیٹی چھوڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ ارے میاں، نماز کا چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن شراب اس لیے بری لگتی ہے کہ معاشرہ اسے برا سمجھتا ہے، اور نماز چھوڑنا چونکہ آج معاشرے نے قبول کر لیا، اس لیے آج ماں باپ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ شرابی کو آج معاشرے نے اتنے آسانی سے قبول نہیں کرتا نا، بھی نمازی کو قبول کر لیا، اس لیے ماں باپ نمازی ہیں، پھر اس کو قبول کر لیا۔ نماز چھوڑنا تو شراب سے بڑا گناہ ہے۔ شرابی 1% اور نمازی 60%، 80%۔ کتنے تاجر نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کتنے صنعتکار نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کتنے اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کتنے مسلمان سویرے سویرے مسجد میں آتے ہیں، کتنی فیصد ہے؟ پھر کہتے ہیں مسلمانوں پر یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ تو مسلمان کون سا مسلمان بھائی؟
پیدائشی مسلمان ہے، مردم شماری کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، کام کا تو مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اسلام جب آیا تھا بدا غریبا، تو اسلام کی زندگی بڑی عجیب عجیب لگتی تھی، جیسے مسافر کسی علاقے میں آ جائے تو اجنبی اجنبی لگتا ہے، کوئی نیا آدمی آ گیا۔ اسلام بھی جب آیا تھا تو اجنبی اجنبی لگتا تھا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، ایک دن وقت آئے گا کہ اسلام کی زندگی پھر عجیب لگے گی۔ منہ بولے مسلمان تو بہت ہوں گے، لیکن اسلام کی زندگی وہ اجنبی سی ہو جائے گی۔ وہ تو اجنبی مسافر کی طرح ہوگی۔ خال خال کوئی مسلمان عمل کا نظر آئے گا، جس کے معاملات معاشرت سے لے کر عبادت کی زندگی مسلمانوں کی سی ہو، خال خال ملیں گے۔ فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سرزنش کرو۔ اب مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اور ان کی زندگیوں میں کتنا ہے اس کا عمل۔ میرے عزیزو، ایک تو وہ مجمع ہے نا جو مسجدوں میں بھی نہیں آتا، نہ باپ آتا ہے، نہ ماں کا تعلق دین سے، لیکن ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو خود کسی درجے نماز سے تعلق ہے، لیکن اولاد کے بارے میں وہ درد نہیں، اولاد کی یہ فکر نہیں ہے۔ ورنہ جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اتنے ساتھ ساتھ بچے بھی آئے نا صبح صبح، ان کو بھی انگلی پکڑ کے ساتھ مسجد میں لے کے آئے۔ بلکہ مرد ایک ہوتا ہے، بچے 3-4 ہوتے ہیں۔ لیکن مسجد خالی ہے۔ بظاہر نمازیوں کی بچیاں، نمازیوں کے بچے بچیاں نمازی نہیں رہے، یہ دکھ ہے۔ یہ تو ہم نمازی ہو گئے اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں نمازی بنا دیا، انہوں نے ہمیں بچپن میں اچھا ماحول دے دیا، اچھی صحبت دے دی، اچھے تعلیمی ادارے دے دیے، اچھے انگلی پکڑ کے مسجدوں میں لے آئے، آج ان کی برکت سے ہم نمازی ہیں۔ لیکن آیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا؟ کہ انہیں انعام دے کر، ان کو جسے کہیں کہ محبت دے کر، ان کو ترغیب دے کر، کسی بھی انداز سے ان کو مسجدوں میں لے کے آنا، ہم نے اس پر کتنی توجہ کی؟ اچھا ہے تعلیم دلائیں، ہمارے دین کا تعلق علم سے ہے، تعلیم دلانی چاہیے، اس کی اہمیت ہو، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں بھائی کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے تو آپ تعلیم دلائیں اور آخرت کے لحاظ سے اپنی اولاد کی فکر ہی نہ ہو۔ نماز ہی نہیں ہے تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا مسلمان بن سکتا ہے؟ یہ تو اسلام کا پہلا قدم ہے بھائی، یہ تو ایمان عقیدے کے بعد پہلا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر تو اسلام کی عمارت کوئی نہیں کھڑی ہونی۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں تلقین فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد دیکھیے نا، نماز کا یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھ لو، نہ نہ نہ، کم از کم 70 سے زائد بار یہ حکم آیا ہے۔ اور جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آیا، نماز کا تذکرہ۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی پہلی خوبی
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز بڑھیا ہے، ان کی نماز بڑھیا ہے، ان کی نماز بڑھیا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، دائمون، اہتمام کرنے والے۔ ایمان والے، نماز بڑھیا۔ حکیم علومہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، بہت سارے اسلام کے احکامات ایسے ہیں کہ جن کے ثمرات اس دنیا کے اندر بھی ملتے ہیں، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا اثر اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اصل تو اللہ کی رضا کے لیے آدمی صدقہ دیتا ہے نا، لیکن اس کا دنیا میں اثر ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دو، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی۔ ویسے تو اصل تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اس کا اثر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جہاں ہوتی ہے وہاں برائیاں نہیں رہتی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، نماز کا یہ اثر آج بھی موجود ہے، لیکن یاد رکھو جب نماز پڑھو تو اس اثر کی نیت بھی کیا کرو، اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ نیت کیا کرو نماز پڑھنے سے پہلے، اے اللہ ایسی نماز مجھے عطا فرما دے جو مجھے برائیوں سے روک دے۔ اگر یہ چند دن بھی تم اس نیت سے نماز پڑھو گے، تم محسوس کرو گے تمہاری زندگیوں سے گناہ نکلنے لگیں گے، برائیاں نکلنے لگیں گی۔ نماز اس نیت سے پڑھو نا کہ اللہ دنیا میں اس نماز کا یہ اثر بھی مجھے عطا فرما، کہ اللہ ایسی نماز دے دے جو مجھے برائیوں سے روکا دے، برائیوں سے مجھے دور کر دے۔ یہ تاثیر تو قرآن نے بتائی ہے، لیکن میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 3 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، کینہ بغض بھی دل میں پال رکھا ہے، میری نماز کا یہ اثر کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو ذرا سوچو تو صحیح، کبھی ہم نے نماز اس نیت سے پڑھی بھی ہے کہ اللہ اس نماز سے میرے گناہ ختم کر دے، اور ایسی نماز دے دے جو مجھے گناہوں سے دور کر دے؟ پڑھ کے دیکھیں، پھر یہ تاثیر ظاہر ہوگی۔ لیکن آج کا مسلمان ایسا سادہ ہے، وہ نماز ایسی پڑھنا بھی نہیں چاہتا کہ ساری گناہ چھوٹ جائیں تو مزہ کیا رہے گا۔ اس کا تو اتنا غلط خیال ہے، عقیدہ ہے کہ جب تک شیطان کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلیں گے زندگی کا کام بنیں گے نہیں۔ کچھ نماز بھی چڑھتے رہے، کچھ گناہ بھی ہوتے رہے، لیکن سچ ہے میرے عزیزو، نماز کی یہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ لیکن نماز ایسی اللہ سے مانگے نا، اللہ مجھے ایسی نماز نصیب فرما جو مجھے برائیوں سے روک دے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدیاں گزر گئیں، نمک کی تاثیر تو آج بھی باقی ہے، آج بھی وہ نمکین ہے، مرچوں کی تاثیر آج بھی باقی ہے، وہ آج بھی کڑوی ہے، برف میں آج بھی ٹھنڈک موجود ہے، آگ کے انگارے میں آج بھی تپش موجود ہے۔ صدیاں گزر گئیں، ان چیزوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، تو نماز کی تاثیر کیسے بدل سکتے؟ نماز کی تاثیر بھی نہیں بدلی، لیکن میری ایسی نماز ہو، اس نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ ایسی نماز دے دے جو مجھے برائیوں سے روک دے، تو نماز تربیت کا وظیفہ ہے، اللہ کا ایسا حکم ہے جس سے آدمی کی تربیت ہونے لگتی ہے، آدمی کی اصلاح ہونے لگتی ہے، برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ لیکن نماز بڑھیا ہو، بڑھیا نماز ہو، اپنی نماز اچھی کریں۔ الحمدللہ دنیا کی ہر چیز
اچھی ہو گئی. محنت کی نا, محنت کی. چادروں کے گھر میں رہتے تھے, پکے گھر آ گئے. سائیکل میں چلا کرتے تھے, گاڑیاں آ گئی. چھوٹے مختصر گھر تھے, بڑے ہو گئے. معمولی کپڑے گھروں میں ہوا کرتے تھے, بیگ بھرے پڑے ہیں. محنت کی نا. تو بھائی 40 سال ویسے نماز پڑھ رہے تھے, آج بھی ویسی نماز ہے. محنت کتنی کی ہے. نماز کی بڑھیا کرنے کی فکر کتنی کی ہے. ہر چیز پہ توجہ دی رہے بھائی, ہر چیز کو توجہ دی. محنت کی, بڑھیا ہو گئی, اس کا معیار اچھا ہو گیا, زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو گیا, رہن سہن کے انداز اچھے ہو گئے. محنت کی, توجہ دی ہے نا. نماز کتنی اچھی ہوئی, نماز کتنی بڑھیا ہوئی. تو نماز بھی تو بڑھیا ہوتی ہے. اور پھر اس نماز کو اور بڑھیا کرنے کے لیے اس کے لیے نوافل ہیں, اس کی سنتیں ہیں, تاکہ نماز میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. اس لیے کہ یہ پوری زندگی پہ اثر انداز ہونے والا حکم ہے. تو نماز بڑھیا ہو اور اس کو بڑھیا کرنے کی فکر ہو, بڑھیا کرنے کی فکر ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتے تھے, بڑی شاہانہ نماز پڑھتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی. قیام فرماتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے, جب نماز پوری ہو جائے نا تو آخر میں یہ پڑھا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. نماز کے آخر میں دعا یہ پڑھا کرو. درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اب اتنی بڑھیا نماز. ایمان بھی صدیق کا ایسا کہ ساری امت کا ایمان ملا دیا جائے ایک ترازو میں, اور ایک ترازو میں آپ کا, تو آپ کا ایمان سب سے بڑھ جائے. نماز بھی ایسی بڑھیا, اور اللہ کے نبی تلقین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخر میں دعا پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. بڑھیا نماز کی کوشش کرو, پھر بھی اللہ کے سامنے بھیکاری بن کے اس مولا سے کہو, اے اللہ تیرے دربار کے لائق تو اب نہیں, اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے, ورنہ میری کیا نماز. پھر بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے التجا کرو. اس لیے جب نماز پوری ہوتی ہے تو اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز جیسی عبادت کی اور استغفار, اے اللہ اس میں جو کمی رہ گئی معاف فرما دے. نماز بڑھیا ہو اور اہتمام ہو میرے عزیزو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نمازوں کا وقت مقرر ہے, نمازوں کو ٹالا نہ کریں. مسجد نہیں, جماعت نہیں, وقت کا خیال نہیں, یہ نماز نہیں ہے, یہ خانہ پوری ہے. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, جنہیں اپنی نماز کی پرواہ نہیں, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی, کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت کے, کبھی وقت پہ پڑھی کبھی ٹال دی. فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ہلاکت. نماز اچھی ہو, اس کو بڑھیا بنانے کی فکر ہو. اور جو بھی گھر میں فرد ہے, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بچی ہے, نماز کی عادت ڈالو. نحوست ہوگی, لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی. ارے میاں سارے بے نمازی اکٹھے ہیں تو ابھی کسی اور کو بندش کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی کی نظر لگ گئی, ہاں بزرگ تو بہت ہے, بس صرف نظر ہی لگنی رہ گئی, باقی تو کوئی عیب ہے نہیں نا, گناہ تو ہوا نہیں, خطا تو ہوئی نہیں, بس کسی کی نظر لگ گئی. اتنی بڑی نحوست ہے
نماز جیسے فریضہ میرے گھر میں چھوٹ رہا ہے، جو شراب سے بڑا گناہ ہے، پھر اسی نحوست نہیں ہوگی. نحوست ہی نحوست ہے. کسی چیز میں برکت نہیں، نہ صحت میں، نہ وقت میں، نہ رزق میں، نہ آپس کے محبت کے تعلقات میں، کہیں برکت نہیں ہے. نحوست ہے. تو نمازوں کا اہتمام، آپ کے ماتحت دکان میں کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، گھر میں کام کرنے والے، ان کی نمازوں کو فکر ہو. آپ کے ماتحت ہیں، انہیں بھی ترغیب دیں، انہیں بھی تلقین کریں. بھئی نحوست ہوگی. گھر میں شرابی ہو تو اس کو آپ ڈرائیور نہیں رکھیں گے، گھر میں شرابی ہو تو اس کو آپ چوکیدار نہیں رکھیں گے، دفتر میں شرابی ہو تو آپ اسے ملازم نہیں رکھیں گے، بے نمازی رکھ لیں گے. شرابی کو بیٹیاں نہیں دیں گے، شادیوں کی شادیاں شرابی کے ہاں نہیں کریں گے، بے نمازی کے ہاں سب کر لیں گے. وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ دین کا کیا حال ہے، اس کا نماز کا کیا حال ہے، پوچھتا ہے کیا پڑا ہوا ہے، کام کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے. یہ سوال ہوتا ہے. نماز، اس سے زندگی بنتی ہے، اس سے زندگی میں برکت آتی ہے، اس میں زندگی میں برکت آتی ہے، اور قبر اس سے منور ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے. تو نماز بڑھیا بھی ہو، ایک تو نماز کا اہتمام ہو، دوسرا پھر اس کو بڑھیا کرنے کی کوشش کریں. نماز کا اہتمام کیا ہے؟ وقت پہ پڑھا جائے، مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، اور پھر نماز کی کیفیت اچھی کریں، ساتھ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، کمی رہ جائے ان چیزوں سے پوری ہو جائے. خواتین جیسی نماز کا وقت ہو جائے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد دوسرے کام کریں، اور اپنے 24 گھنٹے میں کچھ نوافل مقرر کریں تاکہ فرائض میں جو کمی کوتاہی، دھیان بے خیالی ہو جاتی ہے، ان نوافل سے میری نماز کا وزن پورا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قبر میں پہلا سوال نماز کا ہو، اس میں کمی رہ گئی تو آگے کیسے کامیابی ہو سکتی. اچھی نماز، بڑھیا نماز، اور بنورا بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ان کی یہ بھی فریضہ ہے کہ اپنی اولاد میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماتحتوں میں نماز کی فکر کریں، نماز کی فکر کریں. یہ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں، اہمیت ہو، شادی ہے، بیاہ ہے، خوشی ہے، سفر ہے، حضر ہے، نماز. اسلام نے نماز میں بڑی سہولت دی ہے، لیکن بے نمازی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. سہولت بہت دی ہے، پڑھ لے، ارے میاں اشارے سے پڑھ لے، لیکن مسلمان نماز کے وقت مسلمان نظر آئے، مسلمان نماز کے وقت مسلمان نظر آئے. اور یہ کیسے نظر آئے گا؟ جب نماز کے وقت نماز پڑھے گا. یہی فرق ہے کہ سب ایئر لائن میں سواری سفر کر رہے ہیں، یہ نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، پتہ یہ مسلمان ہے. ایئرپورٹ پہ سب موجود ہیں، یہ نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، علامت ہے یہ مسلمان ہے. بازار میں ہے، نماز کا وقت ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ علامت ہے یہ مسلمان ہے. سفر میں ہے، آدھی پڑھ لے، سنتیں نہ پڑھ لے، نفل نہ پڑھے، فرض 4 ہیں 2 پڑھ لے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، مل نہیں رہا، تیمم کر لے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے، لیکن جب تک مسلمان ہے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے.
نماز تو وہ چھوڑتا ہے جو مسلمان نہیں رہتا، اس لیے مسلمان ہر حال میں نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑا تحفہ لے کے آئے، بڑا تحفہ لے کے آئے۔ اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا یہ تحفہ ہے، بڑی نعمت، بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو زندگی نماز والی ہو، زندگی نماز کے ساتھ رہے، اولاد کی بھی اس کی فکر ہو، گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی نماز کا اہتمام، نماز کی فکر اور نماز کا خشوع نصیب فرمائے، دھیان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہمیں بڑھیا نماز نصیب فرما، خشوع والی، دھیان والی نمازیں نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان کی تربیت اور ان کی زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کے سلسلے میں جتنی کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے مولا ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بری ماحول سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، جن کے متعلقین جا چکے، اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل